صبح اٹھتے ہی یہ 6 کام آپ ضرور کریں۔ اگر آپ نے صبح اٹھنے کے بعد میں یہ 6 کام کرنے کی اگر عادت آپ نے بنا لی ہے تو آپ اگر ان 6 کاموں کو کریں گے تو آگے آپ کو ملے گا کیا؟ روزی میں برکت ہوگی، کاروبار میں جو ہے وہ برکت ہوگی، اور تنگ دستی دور ہوگی، جادو ٹونے سے حفاظت ہوگی، آنے والی بلاؤں سے حفاظت ہوگی، مصیبت، پریشانی، بیماری، ان سب کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد میں اپنی صبح جو ہے وہ اچھی چیزوں سے شروعات جو ہے وہ اپنی کریں، ٹھیک ہے۔ جب یہ کام آپ کرنا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت آپ کے بگڑے کام بھی بنا دے گا، جو الجھنیں پریشانیاں ہیں وہ آپ کی دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور وہ 6 کام ایسے ہیں کہ آپ آسانی کے ساتھ میں کر سکتے ہیں۔ اور کرنا کیا ہے آپ کو؟ جب صبح اٹھیں تو صبح اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے آپ کو کم سے کم 3 مرتبہ، اور زیادہ کی کوئی مقدار نہیں ہے، آپ چاہیں تو 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 100 مرتبہ، جتنا آپ کو بہتر لگے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کو پڑھنا چاہیے۔ کم سے کم 3 مرتبہ، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، جتنا آپ چاہیں اتنے پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور دوسرا کام، صبح کو اٹھنے کے بعد میں آپ کو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سفر کریں گے اس میں حفاظت رہے گی، اور کوئی مصیبت آنے والی ہوگی، کوئی بلا، کوئی پریشانی آنے والی ہوگی، اللہ رب العزت اس میں آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنی ہے، یہ دوسرا کام ہو گیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے، رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیًا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے، چاہے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ جب آپ یہ پڑھیں گے اس سے بے پناہ اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے گا۔ یہ کام ہو گیا۔ اور چوتھا جو ہے وہ آپ کو یہ کرنا ہے، چوتھا اٹھنے کے بعد میں صبح جو ہے وہ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سورہ فاتحہ اللہ رب العزت اگر آپ نے پڑھنا شروع کر دی، اگر کسی بیمار کو بھی آپ پلا دیں گے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں، پانی پہ دم کریں گے، اللہ رب العزت اس سے شفا عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی لگاتار بیمار ہے، کتنی پرانا اگر بیمار ہے، تو اس کو بھی اگر پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ 7 مرتبہ اگر روزانہ پلانا شروع کریں گے تو اللہ رب العزت اس کی بیماری کو بھی جو ہے وہ ختم فرما دے گا۔ اور اسے جو ہے وہ شفا کے لیے پڑھیں، کاروبار کے لیے پڑھیں، یا کسی بیمار کے اوپر پھونکنے کے لیے پڑھیں، یا اگر آپ کو جو ہے وہ کوئی پریشانی، الجھن ہے، دل پر بوجھ ہے، تو اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اپنے اوپر پھونکیں، اللہ رب العزت آپ کے دل کو جو ہے وہ ہلکا کر دے گا، دل کے بوجھ کو جو ہے وہ ختم کر دے گا۔ یہ کام کرنا ہے۔ اور 11 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 11 مرتبہ یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ یہ ہو گیا 5 کام۔ اور 6ٹھا کام جو ہے وہ آپ کو ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، کیونکہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، اگر اس کے بعد میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ رب العزت یقیناً ہمارے ہاتھوں کی جو ہے وہ لاج رکھتا ہے، کبھی بھی ہمیں جو ہے گا وہ نراش نہیں کرے گا، کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ مایوسی نہیں دیکھنے کے لیے ملے گی۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہی ترنت سلام پھیرا اور جو ہے جو کچھ پڑھنا ہوا وہ پڑھا، اور ایک دم بس مشکل سے ہاتھ اٹھتے بعد میں ہیں، اور اس سے پہلے برحمتک یا ارحم الراحمین کرنے کے بعد میں ہم نکل جاتے ہیں۔ ہمیں رب سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے، رب کی بارگاہ میں رونے گڑگڑانے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ جب روتا ہے تو بنا روئے اس کی ماں بھی اس بچے کو دودھ نہیں دیتی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہ روتے ہیں، نہ گڑگڑاتے ہیں، نہ اس سے مانگتے ہیں۔ مانگو صحیح طریقے سے، اللہ رب العزت کی طرف کو لو لگا کے، ہمارا دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، دعا رب سے کر رہے ہیں، تو ایسے نہیں ملے گا۔ پہلے رب کی طرف بالکل لو لگا لیں، اور 5-10 منٹ تک آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو مانگنا ضرور سیکھیں اور رب سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ضرور عطا فرمائے گا۔